پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے چند ان امور کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے ارتکاب کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے چند ایسے امور کا تذکرہ کروں گا جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہلک ترین قرار دیا ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور جس چیز کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہلک قرار دے دیں تو وہ یقیناً مہلک ہی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی وہ اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گی، اس کے لیے آخرت میں کسی قسم کی کامیابی باقی نہیں رہتی جو ان امور کا ارتکاب کرے گا۔ ویسے تو آپ اس طرح سمجھیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، سرکشی کر لیتے ہیں، بغاوت کر لیتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے، وہ بھی ہماری تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنے دور کی بات، ابھی کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، کہ صدیاں بیت گئی ہوں، بہت دور کی بات ہو نہیں، قریب کے زمانے کی بات ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ آج جن چیزوں کو تم انتہائی معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ ہے، یہ چھوٹی سی نافرمانی ہے، یہ چھوٹی سی بغاوت ہے، چھوٹی سی سرکشی ہے، ہم انہی اعمال کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہلاک کر دینے والے اعمال کے اندر شمار کر دیا کر لیتے کہ یہ ہمارے اعمال کو تباہ کر دیں گے، یہی اللہ کی ناراضگی کے لیے کافی ہے عمل جو آج جن کو تم نے انتہائی معمولی اور انتہائی ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم بغور جائزہ لگائیں، اس زمانے کے اندر کوئی اتنے سنگین جرائم نہیں تھے، اتنے بڑے گناہ موجود نہیں تھے کہ جن کی بابت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہو، وہ واقعی انتہائی معمولی ہی عمل تھے، لیکن کیونکہ بغاوت کس کے خلاف تھی، نافرمانی کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین کی۔ جب آپ اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کر اس نافرمانی کو سوچیں گے، پھر آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ وہ چھوٹی نافرمانی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک معمولی شخص ہے، پھر اس سے رتبے میں اعلیٰ، پھر اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ اوپر تک چلے جائیے، آپ چھوٹے شخص کی نافرمانی اگر کریں گے آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر درجے کے لحاظ سے، گریڈ کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے اعلیٰ انسان کی آپ نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کی آپ نافرمانی کرتے، اس کی بات نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن کیا ہے تھوڑا سا تفاوت ہونے کی وجہ سے ہم اس کی بات نہ ماننے کو اتنا نہیں سمجھتے کہ اگر نافرمانی کر لی، بات نہیں مانی، کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر بڑے کی بات نہیں مانی گئی، کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نافرمان ہو، آپ کو تمیز نہیں آتی، بڑے کی بات ماننا آپ کو نہیں سکھایا گیا۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ رتبے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے بڑا ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی ذات جو تمام کائنات کا خالق ہے، اس کی چھوٹی سی بھی نافرمانی، چھوٹی سی بھی بغاوت
क्या ये हमारी तबाही और बर्बादी के लिए काफ़ी नहीं हो सकती कि हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं? जब ये वक्त अपने सामने आप रखेंगे कि मैंने रब की नाफरमानी की है, अल्लाह की नाफरमानी की है, रब के खिलाफ बगावत की है, तो फिर आपको वो छोटी सी नाफरमानी नहीं नजर आएगी। चाहे हमारी नजरों के अंदर वो इंतहाई छोटी है, और फिर मेरी नजर और आपकी नजर, मेरी सोच आपकी सोच मुख्तलिफ है, शरीयत से हटकर है। मैं तो उसको बेहतर समझूंगा जो मेरा दिल जिसको बेहतर कहेगा, जो मेरे दिल को अच्छी बात लगेगी मैं उसको बेहतर कहूंगा, चाहे दूसरे बंदों को अच्छी ना लगती हो, मैं क्या कहूंगा ये अच्छी है मेरे लिए। हम कितनी ही नाफरमानियां शब और रोज में ऐसी करते हैं और मुसलसल करते चले जाते हैं, और हम उनको इंतहाई मामूली समझते हैं। और अगर हम शुमार करें तो जब छोटे छोटे तिनकों से एक पूरा घोंसला बन सकता है, जहां पर वो चिड़िया अपने आप को महफूज कर सकती है, क्या वो छोटे छोटे गुनाह जो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं, क्या हमारी तरफ घोंसले की मानिंद नहीं हो सकते? वो छोटे मिलकर हमारी तबाही और बर्बादी के लिए काफी नहीं है। तो हमने अपनी सोच के मुताबिक आमाल को परखना शुरू कर दिया। हमने कहा कि ये छोटा गुनाह है, ये छोटी बगावत है, ये छोटी सरकशी है। नहीं, जब आप इसको रब के हिसाब से समझेंगे तो वो छोटी नहीं कहलाएगी, वो बड़ी है, वो बड़ी नाफरमानी है। और यही छोटी नाफरमानियां ही आहिस्ता आहिस्ता ये दिल के ऊपर जंग लगाती हैं, ये दिल पर जंग लगाना शुरू करती हैं। नुक्ततुन सौदा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ता है। अब दिल कितना है, स्याह ही रोजाना उसके ऊपर डालना शुरू करें, एक एक नुक्ता डालें, कितने दिन के अंदर आपका ये दिल स्याह हो जाएगा। तो रोजाना अगर हम कितने टपके इसके ऊपर डालते हों, रोजाना गुनाहों आलाइशों के टपके इसके ऊपर हमारे पड़ते हो, तो फिर क्या ये जंग आलूद नहीं हो सकता? और फिर जब जंग आलूद हो जाता है, उसके बाद फिर अगला मरहला ये होता है कि जब बंदा उस जंग को नहीं उतारता, फिर उसके बाद क्या है, उसको मोहर लग जाती है, वो मजबूत हो जाता है, और फिर उसके ऊपर किसी किस्म की आयत, किसी किस्म की हदीस, किसी किस्म की अल्लाह की निशानियां कोई भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो पाती। क्योंकि जंग लगने के बाद उसके ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। फिर दावत देने वाले रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हों, फिर भी दावत असर नहीं करती। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा, ये आयात इसी तरह बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला, ये तबा मोहर फिर लगती है। ये आखिरी मरहला है जब अल्लाह बंदे के दिल पर मोहर लगा देता है, फिर उसके बाद उसके दिल पर कोई बात असर होने वाली नहीं। तो मेरे भाइयों, कोई भी अमल ऐसा नहीं है कि जो इंसान को तबाह नहीं कर सकता, हलाक नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। और जो रिवायत मैंने आपके सामने पेश की सही बुखारी और सही मुस्लिम की, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने 7 उमूर को शुमार किया, 7 कामों को। इसका ये माना नहीं कि सिर्फ यही 7 चीजें हलाक कर देने वाली है, नहीं, क्योंकि और भी रिवायात के अंदर आमाल मौजूद हैं जिनके बारे में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानदेही की है कि ये कबीरा गुनाह है, ये इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर चले जाते हैं, इंसान की दुनिया और आखिरत को तबाह कर देते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, के 7 मूबिकात से बच जाओ, 7 मुहलिकात से बच जाओ, 7 हलाक कर देने वाले उमूर से अपने आप को बचा लो। अब सबसे पहला अमल, पहला अमर, पहला काम जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमार किया, वो क्या है? अल इशराकु बिल्लाह। आप कहेंगे हर जुम्मे यही बात, शिरक शिरक शिरक।
نہیں، یاد رکھیے یہ انتہائی تباہی اور بربادی والا عمل ہے۔ یہ آپ کی ساری زندگی کی نیکیاں کھا جائے گا، ساری زندگی کی نیکیاں، عبادات کھا جائے گا، کوئی بھی نیکی آپ کے پاس نہیں چھوڑے گا۔ یہ شرک اگر زندگی کے اندر آ گیا اور ہم نے اس کو سمجھا نہیں، ہماری لا علمی کی بنیاد پر بھی اگر ہمارے اندر شرک موجود تھا تو میرے بھائیوں پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اذکار، ہماری دعائیں، ہماری قرآن کی تلاوت، ہماری ساری نیکیاں گئی۔ اس لیے آپ احادیث کا جب مطالعہ کریں گے، جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی سنگین باتوں کا تذکرہ کیا، سنگین جرائم کا ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے اس میں اگر مقدم کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شرک کو مقدم کرتے ہیں۔ اور یہ کائنات کا پہلا حق بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ پہلا حق ہے، دعوت کا پہلا انداز ہے کہ جب آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، پہلا اصول ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا تھا یمن میں گورنر بنا کر، آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو؟ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں۔ تورات ان پر اتری ہے، انجیل ان پر اتری ہے، کیا مسلمان نہیں ہوئے؟ تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف، ایک جماعت کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے جس بات کی تم نے ان کو دعوت دینی ہے الی ان یوحدوا اللہ، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف ان کو دعوت دینی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف دعوت نہیں دینی۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ، اگر یہ بات تسلیم کرنے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم اقرار کر لیتے ہیں سیدہ مریم آپ کی بیوی نہیں ہے، ہم اپنے تمام باطل عقائد، باطل نظریات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں صرف اللہ اکیلا ہے، عبادت کے لائق اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ کہا کہ اگر یہ قبول کر لیں پھر ان کے بعد ان کو کہنا کہ ان اللہ افترض علیہم، کہ اللہ نے ان کے اوپر فرض کی ہیں 5 نمازیں۔ غور کیجئے، یہاں پر سب سے پہلی چیز کیا رکھی؟ نبی علیہ السلام نے یہی توحید، ایک اللہ کی عبادت، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہی نہ ہو، آپ کھڑے ہو کر عمارت کو ویسے ہی ہواؤں میں کھڑی کر لیں، کھڑی ہو جائے گی؟ عمارت کبھی بھی نہیں کھڑی ہوتی، کھڑی ہو بھی گئی گر جائے گی، کھڑی رہنے والی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز نبی علیہ السلام نے ہلاک کر دینے والی امور میں سے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والسحر، اور جادو یہ کفر ہے، اور جادو بسا اوقات شرک بھی ہے، صرف کفر نہیں، شرک تک بھی انسان کو لے جاتا ہے۔ کب؟ جب آپ جادو میں شیطان کے ذریعے سے مدد حاصل کریں گے۔ اب جب شیطان سے مدد حاصل کی تو یہ کس کی عبادت ہو گئی؟ شیطان کی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کے اندر کفر قرار دیا ہے، فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، کوئی جادوگر نہیں تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی تھی کہ وہ تمام جانوروں کی زبانیں جانتے تھے، نہیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، اللہ نے نفی کر دی۔ کہا یہ یہودی یہ جھوٹ بولتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جادوگر تھے۔ کہا کہ جادو نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، کیونکہ یہ کفر ہے اور شرک ہے یہ جادو، کیونکہ اس کے اندر یقیناً جادوگر وہ مدد مانگتا ہے کس سے؟ شیاطین سے، شیاطین سے مدد مانگ کر وہ اپنا عمل سر انجام دیتا ہے۔ اور سحر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ آنکھوں کو وہ چیز دکھانا جو حقیقت میں نہ ہو،
حقیقت میں نہ ہو وہ چیز آپ کو دکھانا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. اللہ کہتے ہیں وہ جو فرعون کے وقت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے جب اپنی رسیاں پھینکیں اور لوگوں کو خیال کیا پیدا کیا گیا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، سانپ بن چکے. اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ یخیل. یہ خیالی تھا، حقیقت میں نہیں تھا. اور یہی جادوگر تھے جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان القی عصاک، اپنی لاٹھی پھینکو. اب پھر جو جادوگروں نے دیکھا اور سب نے دیکھا وہ جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا. کیا دیکھا؟ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، اتنا بڑا اژدہا، گھبرا گئے. اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. جادوگروں کو اسی وقت سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز ہم لوگوں کی آنکھوں پر پھیرتے ہیں وہ چیز دوسری ہے، اور جو یہ چیز ہے یہ دوسری ہے. اور اسی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے. اور اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہم بھی جادوگر ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادو کیا ہے، تو بتائیں اتنے سارے مل کر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا سکتے تھے؟ وہ تو کہتے بھائی تو بھی جادوگر ہے، چلو ٹھیک ہے تم ہمارا استاد ہے، بڑے ہو تم ہم سے، لیکن جادو تم نے بھی کیا؟ نہیں. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. اسی وقت فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں. فرعون نے بڑا ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن کیا کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں آنے والے. تو ہمیں کاٹ دے، ہمیں سولی پہ چڑھا دے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم دوبارہ کفر پہ آنے والے نہیں. اور وضاحت بھی کی تھی کہ آمنا برب العالمین، جو رب العالمین پر ایمان لے کر آئے وہ رب العالمین تو نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے. تو یہ سحر جادوگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر اپنے عمراء کو یہ خط لکھ کر بھیجا تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو کوئی جادوگر نظر آئے اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، کسی جادوگر کو نہ چھوڑو. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جان کو قتل کرنا جس کے قتل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا سوائے حق کے ساتھ. یعنی جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت محفوظ ہے. اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرے. ہاں اگر مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. مسلمان کفر میں چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، توبہ کروائی جائے گی، توبہ نہیں کرتا اسی کفر پر قائم ہے، قتل کر دیا جائے گا. یہ استثنائی صورتیں موجود ہیں، جو استثنائی اسلام نے حق رکھا ہے وہ موجود ہے، اس کے علاوہ نہیں. فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا، اس کے اندر مرد بھی، عورت، بچہ، چھوٹا بڑا سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کو کھانا. سود کے بارے میں پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں کی تھی. تو یہ سود یہ بھی موبقات میں سے، ہلاک کر دینے والے اعمال میں سے ہے. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھا لینا. یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ الفاظ پر غور کیجئے. عقل کا لفظ ہے کھانا، کیونکہ کھانا جو ہے یہ سب سے آخری منافع ہوتا ہے جس سے بندہ نفع حاصل کرتا ہے. جو کھاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ کہتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں. وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، وہ آگ جا رہی ہے پیٹ کے اندر. اور فرمایا وَالتَّوَلِّ یوم الزَّحْفِ، جب جنگ ہو جائے اور مد مقابل کافر ہو تو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. کیونکہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر اسلام کے لیے وہ گیا ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گیا ہو، اللہ کے دین کے لیے گیا ہو، اور پھر وہ جان جس نے دی تھی اس کے دین کے غلبے کے لیے گیا ہو، اور اب وہ ڈرپوک بن کر یا بزدلی اختیار کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جائے. نہیں، یہ پیچھے ہٹے گا تو کبیرہ گناہ کا عمل مرتکب ہوگا. یہ وہ عمل کر آئے گا جو اس کو ہلاک کر دے گا. ہاں
ایک صورت ہے الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، پینترا بدلنے کے لیے دشمن کو اس کے اوپر جنگی چال کے تحت آپ پلٹ جاتے ہیں تاکہ دشمن سمجھے بھاگ گیا، لیکن فوراً آپ آ کے دوبارہ حملہ کرتے ہیں، یا پھر اپنی مسلمانوں کی جماعت کے پاس آتے ہیں، جی میرے سامنے جو مقابل ہیں میرے سے قابو نہیں ہوتے، چلو آؤ تم بھی ساتھ چلو، او متحیزن، اللہ کہتے ہیں اگر یہ مقصد ہے اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ پھر اس کے اندر نہیں آئیں گے، وگرنہ پھر کیا نام ہے اگر وہ بزدلی اختیار کرتے ہوئے بھاگا ہے تو پھر وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح وقذف المحصنات، اور تہمت لگانا، الزام لگانا، المحصنات وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، الغافلات جو غافل ہیں، المؤمنات اور مومنہ ہیں۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے جن عورتوں کا تذکرہ کیا ان کی صفات بھی بیان کی تین۔ ایک محسن پاک دامن ہے، پاک دامنی اختیار کر رکھی انہوں نے، کبھی بھی وہ حرام راستے کی طرف نہیں گئیں۔ اور الغافلات غافل ہیں، یعنی ان کو بیچاریوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم پر کس کے ساتھ تہمت لگائی گئی، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، ان کو علم ہی نہیں تھا کہ میری نسبت کس کے ساتھ جوڑ کر لوگوں نے یہ باتیں میرے خلاف پھیلا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسی پاک دامن عورتوں پر جو مومنہ ہوں تہمت لگاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو پھر اس کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے، یہ سزا ہے اس کی کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے، اس کے اوپر الزام لگاتا ہے 80 کوڑے۔ اور ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اب ایسا یہ شخص ہو چکا ہے اب اس کی کسی بھی گواہی کا اعتبار نہیں کرنا، کیوں کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی تھی، اب اس کی کسی بھی گواہی کو قبول نہ کرو۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو میرے بھائیو یہ 7 امور تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک ترین قرار دیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سیکھنا سکھانا یا جادو کرنا کسی بھی لحاظ سے، اور کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا، اور یہ اختیار ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو وہ مقدمات کو سنیں گے، قاضی فیصلے دیں گے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ کسی بھی جان کو قتل کرنا، اور پھر اسی طرح سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ سے واپس آ جانا، پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامنہ مومنہ جو غافل ہیں ان کے اوپر تہمت لگانا۔ جو شخص ان امور میں شامل ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ وہ کبیرہ ہے، گناہ ہے جس نے اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دینا اور آخرت کو بھی۔